عزیزان گرامی وقار، میں بھی آپ سے صرف اور صرف اتنی بنتی کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اتنی ہی آس لے کر کے آیا ہوں، اب جھگڑے چھوڑو، اختلافات چھوڑو، فسادات چھوڑو، ایک دوسرے سے گتم گتا ہونا، دست بگریباں ہونا چھوڑو۔ اب ہماری جان کی بات آئی ہے، آپس میں گلے لگ جاؤ، اے سنیوں اپنے اتحاد کے ساتھ ایک پرچم پر جمع ہو جاؤ۔ یہ سارے اختلافات ہوتے رہیں گے۔ ایک گھر کے اندر 4 بیٹے ہوں تو انہیں کسی کو روٹی اچھی نہیں لگتی، کسی کو چاول اچھا نہیں لگتا، کسی کو دال اچھی نہیں لگتی، کسی کو گوشت اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کی چھت توڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کی دیواریں توڑ دیں۔ اختلافات اپنی جگہ پر، پسند اپنی جگہ پر، لیکن میں سنیوں سے کہتا ہوں اگر نظریاتی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے جانی دشمن نہ بن جاؤ، اپنا آپ اپنے ساتھ رکھو، لیکن ایمان اگر سلامت ہے، محبت مصطفیٰ ہے تو گلے سے لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری طاقت دنیا سے دیکھی نہیں جاتی۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، ہمارے پاس ابھی کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں گیا ہے، اب بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے، اور ساری چیزیں باقی ہیں۔ ان سب کے باقی ہوتے ہی ہم سب کو بیدار ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر آج یہ نوجوان بیدار نہیں ہوئے، کل آنے والے بچوں کا حال یہ ہوگا، اللہ کی پناہ، یہ پھر پوچھیں گے محمد کون تھے، قرآن کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ پوری طاقتیں اسکولوں سے بھی حذف کر رہی ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، یہاں پر پورا سیلیبس چینج کرنا ہے، تاریخ بدل کر کے بتانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ساری طاغوتی طاقتیں لگی ہیں۔ لیکن اے مسلمان، تم دیکھ نہیں رہے ہو دلی میں ایک کتے کو لا کر بٹھایا، ہماری جماعت سے پہلے اس کو بتایا وسیم نام ہے، پہلے سے تو اس خبیث جو پاکھنڈیوں کی گود میں پلا ہوا نہ جانے کتنے باپ کی کاوشوں کا نتیجہ، لیکن اس کو دلی میں لا کر یا لکھنؤ میں لا کر بٹھایا گیا۔ کس لیے بٹھایا گیا؟ کہ بھونکو تم مسلمانوں کے رسول پر اور قرآن پر، بھونکنے کے لیے اتنی کیا کیا سپورٹنگ دی گئی، پیسہ دیا گیا، جو کچھ بھی ہے۔ یہ عرب والے بھی کرتے تھے، شاعروں کو پیسہ دے دے کر کے بلاتے تھے، محمد کے خلاف بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ وہ بولتے رہے لیکن وہ باتیں ختم ہو گئی۔ کسی کو پتا ہے حضور کی ہجو میں کیا کہا گیا تھا؟ حضور کی مذمت میں جو شاعر لوگ لکھے تھے، کسی کو پتا ہے آج؟ آپ کو نہیں تو ان دشمنوں سے پوچھتا ہوں، مکہ والے جو شاعر حضور کی شان کے خلاف لکھتے تھے، ان دشمنوں سے پوچھتا ہوں وہ تمہارے پاس کوئی ہے، لیٹر ہے، کوئی کتاب میں ہے، لا کر کے دکھاؤ۔ حضور کی تاریخ میں، حضور کی مذمت میں لکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے پیسے کھا کر کے شاعر بولتے تھے، سیٹوں کے پیسے کھا کھا کر حضور کی مذمت میں، معاذ اللہ، حضور کی ہجو میں اشعار لکھتے تھے، لیکن آج کسی کے پاس نہیں ہے، کہیں نہیں، ڈھونڈ کر کے نکالو، میں کہتا ہوں کہاں ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی باتیں رہ گئی ہیں تو حسان بن ثابت کی باتیں رہ گئی۔ حسان بن ثابت جو کہتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس حال میں آپ کو پیدا کیا۔ برائی کرنے والوں کے اس وقت تک جو کچھ کیا ختم ہو گئے، باقی کچھ نہیں رہا، اگر کچھ رہا تو نام مصطفیٰ ہی رہا۔ اسی کو بریلی والے نے کہا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یہ سارے کچھ مٹ جائیں گے، ہاں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کے سایہ بلند کیا ہے، چرچا بلند کیا ہے۔ میں آپ کو 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں۔ اس زمانے کے ظالموں کی کوئی بات باقی نہیں رہ گئی جو حضور کی شان کے خلاف لکھتے تھے، کچھ باقی نہیں رہا تو حسان بن ثابت کی بات۔ ایک زمانہ آیا جب تتاریوں کی حکومت آئی اور انہوں نے بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرائی تھی، عیسائیوں کو پیسے دے دے کر کے لکھوایا تھا، بری بری نظمیں لکھوائی تھی، حضور کی شان میں حضور کے خلاف کتابیں لکھوائی۔
لیکن وہ کتابیں بھی ختم ہو گئی, وہ نظمیں, وہ اشعار ختم ہو گئے. لیکن اسی زمانے کے ایک عاشق نے پکارا تھا, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا کلام آج گھر گھر میں عام ہے, پوری دنیا پڑھتی ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. حضور کی تعریف ہی باقی رہے گی. لیکن میں اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا, اس ظالم وسیم رافضی کو اگر میری بات یہ پہنچتی ہے, سن لے, جب تک تیری زندگی باقی ہے تو جو بھونک سکتا تھا بھونک لیا, جو کہہ سکتا تھا کہہ لیا. وہ بھی کتوں کی صحبت میں رہ کر اور کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارتے ہوئے نہ تمہارے اندر بہادری آ سکی, نہ کوئی جوانی آ سکی, نہ تمہارا گھر ساتھ رہ سکا, نہ تمہارا نام ساتھ رہ سکا, نہ تمہارا دین ساتھ رہ سکا. سب ختم ہونے کے بعد آج تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چوٹی والوں کے ساتھ عزت ہے. دیکھنا, عزت تو صرف رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے کی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میں اخیر میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں, انہوں نے جتنی بھی میرے آقا کی مذمت کی ہو, حضور کے نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہو, چند سالوں کے بعد یہ کچھ نہیں رہے گا. چند سالوں کے بعد کچھ نہیں رہے گا, نہ یہ رہیں گے نہ ان کی لکھی ہوئی چیز رہے گی. اگر کوئی چیز رہے گی تو کون سی چیز رہے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہی رہے گی جو بریلی والے نے کہا تھا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بریلی والے تو جانتے ہیں اگر کوئی بات باقی رہے گی تو میرے مصطفیٰ کی شان میں جو لکھی ہوئی ہے وہی باقی رہے گی. مایوس نہ ہونا, اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا. ہاں, ان گستاخوں کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے طاقت دی, ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری آئی تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی کام کیے گے. انشاءاللہ وہ بچے بھی اٹھیں گے جو ان کو ان کا انجام بتائیں گے, اور ان کا وقت بھی انہیں بتائیں گے. کچھ دیر کی خاموشی, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, آج حالات ایسے ہیں نا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور ہے, انشاءاللہ آئے گا نا. حضرت تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ, تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. آقائی مولائی امی ابی فدا کا یا رسول اللہ, روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ. اس چہرے جمال جہاں آرا کا ایک تصور ہے مسلمانوں, اخیر میں دے کر کے چلتا ہوں تاکہ پھر ہمارا کوئی جوان کوئی مجنوں بن کر کے زندگی نہ گزارے, کسی لیلا کے در کی ٹھوکریں نہ کھائے, کہیں ایرے گہرے نتھو کھیرے کا غلام نہ بنے. اگر زندگی جیے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ میں جیے, اگر آنکھیں سلامت رکھے تو دیدار مصطفیٰ کے لیے رکھے. آج کے بعد سے اے بریلی والوں یہ عہد کر کے اٹھنا کہ اب بقیہ زندگی میری سانسیں چلیں گی تو نام مصطفیٰ پر چلیں گی. آج کے بعد جاؤں گا سوؤں گا تو یہ کہہ کر کے سوؤں گا, میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے, میری زندگی اس نام پاک پر وقف ہو جائے گی انشاءاللہ. میں ایک تصور دے جا رہا ہوں, ایک تصور, تاکہ تمہیں دنیا اپنے حسن میں نہ پھنسا سکے, تمہیں دنیا اپنے جمال میں دھوکہ نہ دے سکے, کبھی دنیا تمہیں مال و دولت کے انبار لٹا کر اپنا غلام نہ بنا سکے. دنیا کو یہ بتا دینا, کل بھی میں ان کا غلام تھا, آج بھی میں ان کا غلام ہوں. میں اس چہرے سے محبت کرتا ہوں جو دنیا کا سب سے تین چہرہ ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے, مکھ چمکے لٹھ نورانی ہے, کلی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے تیری سنا, کتے مہر علی
باغ اکھے کتی جا اریا، میں اس چہرے کا عاشق ہوں، اس چہرے کا عاشق ہوں جس کو ایک عاشق صادق نے کہا تھا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میں اس چہرے کا عاشق ہوں، دنیا کو یہی بتانا میں اس چہرے کا غلام ہوں کہ ماتھا ہے کہ انوار، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بہرے نے تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے۔ سنو اے مسلمانوں، ہم ایسے ویسے کے عاشق نہیں، ہم نے کسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے، میں جس کا خط و خال تمہیں بیان کر رہا ہوں، دنیا پوری ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر ایک حسن ایسا بھی لے آئے، ایک جمال ایسا بھی لے آئے جس کی تصویر میں کھینچ رہا ہوں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بہرے نے تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، ارے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ پر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کی تراش ہے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے، یا رسول اللہ کیا کیا کہوں تجھے، جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اے دیوانگان عشق محمد، اے بریلی کے سنی غیور مسلمانوں، میں اپنی گفتگو کو ختم اس بات پر کرتا ہوں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اگر کسی کو حضور کی تعریف سے چڑ گئے تو اسے میں یہ بتا کر کے جاتا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ مبالغہ کرتے ہیں، نہیں میرے عزیزوں، خلاصہ کلام یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اے دھریا نجابت خان کے بریلی کے غیور مسلمانوں، آخری یہ وعدہ لے کر کے جاتا ہوں، مولانا نے، نقیب اجلاس نے، ناظم اجلاس نے چندہ آپ سے طلب کیا ہوگا، پیسوں کے نوٹ آپ سے لیے ہوں گے یا ہاتھ اٹھوائے گئے ہوں گے، لیکن آپ کا یہ غریب آدمی، آپ کا ایک فقیر آدمی صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اے بریلی کے غیور مسلمانوں، جب نام مصطفیٰ پر کوئی آنچ آئے، کوئی حرف اٹھائے تو اپنا ہاتھ اٹھانے کی بجائے کیا بریلی سے اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔